محترم عزیزو، ماں باپ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا حکم فرماتے ہیں، کیا بات ہے، اس کی تھوڑے سے آپ کے سامنے تفسیر کرنی ہے۔ یہ قرآن میں 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میرے بندو صرف میری ہی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اتنی بات کہہ کر اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے۔ آگے اللہ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور جب ان دونوں میں سے یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کے سامنے ہوں بھی مت کرنا اور انہیں ڈانٹنا نہیں، پھٹکارنا نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کرنا۔ محترم عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اہم، سب سے بڑا اصول بتا رہا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اصول بتایا کہ میری بندگی، میرے علاوہ کوئی نہیں، تو پہلے اللہ کا حق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہستی ہیں ماں باپ ہیں، کیونکہ پہلی ہستی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لائے، کھلایا پلایا، ماں باپ کو طاقت دی، ماں باپ کو رزق دیا، روزی دی، ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، جننے کی طاقت بھی اللہ نے دی، تو لہٰذا پہلا حق اللہ کا ہے۔ پھر دوسرا ماں باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے فضائل کو بیان فرماتا ہے، ماں باپ کی بتاتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی چیز ہے۔ محترم عزیزو، کہ ماں نے کتنی محنت کے ساتھ جنا اور باپ نے کتنی محنت کے ساتھ پالا۔ اب عزیزو، دیکھنے والی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات میں اپنی بات پوری کر دی کہ میرے بندوں کو میری ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کا جب اللہ نے ذکر کرا تو ماں باپ کے بارے میں فرمایا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان سے نرم بات کرنا، ان سے ہوں بھی مت کرنا۔ ہمارے بزرگ علماء کرام فرماتے ہیں لفظ ہوں سے نیچے کوئی چیز ہوتی تو اللہ اسے بھی حرام کر دیتے۔ ہوں اف کا مطلب کیا ہے؟ جب ماں باپ بلائیں تو بچہ کہتا ہے ہوں، یہ لفظ ہوں کہنا آدمی کے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خدمت پہ جمنے کی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں ماں باپ کے متعلق۔ وہ یہ ہے، دیکھو یہ بات عقل میں آنے والی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک آیت بھی نازل نہ فرماتے ماں باپ کے متعلق، تب بھی عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے، جان مال سے ان پر قربان ہوتے۔ چاہے جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اب اس کو اور مشکل اور کٹھور کر دیا، سخت کر دیا کہ اب اللہ کا قانون سخت ہے ماں باپ کے بارے میں۔ میرے عزیزو، دنیا میں آدمی سب کا حق ادا کر سکتا ہے لیکن ماں باپ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ ماں باپ کا حق بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول۔ یہ حدیث اللہ کے رسول کا بیان فرما رہے۔ اس کا شأن نزول کیا ہے؟ اس کا واقعہ ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علقمہ صحابی رسول۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں صحابی کے بارے میں بتلا دوں، ساری دنیا کے کتب، ابدال، اولیاء، مبلغین، مفسرین، مقررین سارے مل جائیں اور ساری زندگی سجدہ کرتے رہیں، ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے بال تو دور کی بات ہے، ایک صحابی کے تھوک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اتنا بڑا مقام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے کلن وعد اللہ الحسنی کہ تمام صحابی جنتی ہیں۔ وہ صحابی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تو وہ علقمہ ہیں، صحابی ہیں، اور صحابی کی حالت میں انتقال فرما رہے ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے شوہر کا موت کا وقت قریب ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، شکل دیکھ کر سمجھ گئے اور پوچھا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ کہا جی ماں زندہ ہے لیکن ناراض ہے، ناراض ہو کر دور رہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے علقمہ کی والدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تو آتی ہے کہ میں آ جاؤں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ وہ بوڑھی اماں آئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علقمہ سے تجھے کیا شکایت ہے، کیا بات ہے، ذرا بتلا دے۔
تو انہوں نے اماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علقمہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ دین کا بہت اچھا آدمی ہے، نماز قرآن تلاوت ذکر تہجد سب کرتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مر رہا ہے اسے معاف کر دے۔ انہیں نہیں معلوم، وہ تو ناراض ہو کر الگ رہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا انتقال کا وقت قریب ہے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، اسے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم معاف نہیں کرو گی، آپ نے بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ تو حضرت بلال لکڑی اکٹھی کرنے گئے، علقمہ کی ماں ڈر گئی، یا رسول اللہ کیا سچ مجھ میرے بیٹے کو جلا دو گے؟ کہا اگر تو یہ معاف نہ کیا، تو نے اسے معاف نہ کیا تو جہنم کی آگ جلائے گی، اسے بہتر میں جلا دوں گا۔ تو کہنے کی نہیں یا رسول اللہ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے، میں معاف کرتی ہوں۔ ان کی زبان سے نکلا معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ گئے جنت میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا، قبر میں اتارا، پھر آپ نے اعلان کر دیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبیوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا، لیکن ماں باپ کے نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے دنیا میں آدمی ماں باپ کا نافرمان سزا دے کر مرتا ہے۔ پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے پڑھا ہے ادب المفرد، ایک بخاری کی شرح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل امام بخاری نے کتاب لکھی ہے ادب المفرد۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں گئے، ایک جا کر دیکھا ایک گاؤں میں تو ایک قبر سے ایک نوجوان نکلتا ہے، آدھا انسان آدھا گدھا، گدھے کی طرح بھیگتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گاؤں والوں سے بھائی یہ کیا چکر ہے، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی اس گاؤں کا نوجوان تھا، شراب پیتا تھا، ماں کہتی تھی بیٹا شراب نہ پی، تو ماں سے کہتا تو گدھے کی طرح بھیگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح بھیگتی رہتی ہے۔ جس دن مرا ہے گدھا بن گیا ہے، روزانہ عصر کے بعد قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے گدھے کی طرح بھیگ کر پھر قبر میں گم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو ماں باپ کی خدمت بہت بڑی دولت ہے، میں سب کے لیے کہتا ہوں، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب انسان ہیں، ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ دیکھو تمام مذاہب کے اندر یہ بات آئی ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کری اسے سورگ ملتا ہے، اسے ہندی میں کہا جاتا ہے، اور میں اپنی زبان میں کہوں جس نے ماں باپ کی خدمت کری اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں عزت دے گا، راحت دے گا، برکت دے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کی آنے والی اولاد اس کی عزت کرے گی، جو ماں باپ کی خدمت کرے گا عزت دے گا۔